اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں عزا خانے بی بی زینب سلام علیہا فیز 8 میں، جہاں پر آج سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولا حسین علیہ السلام برپا کی جائے گی۔ آئیے ہم چلتے ہیں، آپ کو اندر بارگاہ کی زیارت بھی کرائیں گے۔ اور آج سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولا حسین علیہ السلام برپا کی جا رہی ہے۔ بی بی زینب سلام علیہا، جو کہ ڈیفنس DHA فیز 8 میں خیابان خالد اسٹریٹ نمبر 36 موجود ہے۔ آج کی یہ سالانہ مجلس بیاد مولا حسین علیہ السلام، شہادت مولا حسین علیہ السلام کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں حدیث قصہ حسن جعفری، سوزخانی حسن عباس برادران، سلام گزار سید محمد حیدر، خطابت مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے، اور ماتمداری نوحہ خان انجمن دستہ محمدی پرسہ پیش کرے گی۔ آئیے چلتے ہیں اندر عزا خانے میں، ہم بانیان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ گھر گھر عزاداری کے اس عنوان سے میرا جو یہ میسج ہے، کتنے برس سے اس گھر میں عزا خانہ قائم ہوا اور عزاداری کس طرح یہاں تک پہنچی، کیونکہ عزاداری اور عزا خانہ بزرگوں کی طرف سے نسل بعد نسل چلتا آ رہا ہے۔ یا کسی کی کوئی منت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہو جائے تو ہم عزا خانہ بنائیں گے، یا بزرگوں کی طرف سے دین ہوتی ہے، فیملی ممبرز کی طرف سے ہوتا ہے۔ آئیے ہم وہ تمام چیزیں جانیں گے بانیان سے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا، کربلا 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 قائم ہے، قائم ہے، قائم ہے، قائم ہے۔ ناظرین کرام، یہ گھر کے بیسمنٹ میں عزا خانہ بنایا گیا ہے، اور بے انتہا خوبصورت انداز کا عزا خانہ ہے جو یہاں سجایا گیا ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں تاکہ جگہ بچ جائے، آگے آگے ہو جائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے، بیمار مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، بلندر صلوات۔ ناظرین کرام، یہ ہے بارگاہ بی بی زینب علیہ السلام۔ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہا السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي عمي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني
فقلت نعوذك بالله يا أبدا وإن أضغفر فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے کربلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں عزا خانے بی بی زینب سلام علیہا میں. آج سالانہ مجلس عزا شہادت مولا حسین اور بی بی سکینہ سلام علیہا کے مناسبت سے رکھی گئی. بہت خوبصورت انداز کا عزا خانہ سجا ہوا ہے. میرے ساتھ صفدر صاحب موجود ہیں بانیان، جو کہ فرش عزا بچھا رہے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کتنے برس ہو گئے ان کو اس عزاداری کرتے ہوئے اس عزا خانے میں، اور یہ فرش عزا وہ کب سے بچھا رہے ہیں. بزرگوں کی یہ عزاداری کا سلسلہ ہے جو کہ ہر سال ہر اس میں چینج ہوتا رہتا ہے. بس یہ عزاداری کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنا ہے اور مسلسل عزاداری آگے کی طرف جا رہی ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ عزاداری، یہ عزا خانہ، اس میں جتنے قدیمی پٹکے پنجے کب یہاں پر نصب ہوئے، اور یہ عزا خانہ کتنے برس ہو چکے ہیں اس عزا خانے کو سجے ہوئے. آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ کا بہت شکریہ. اور میں بے انتہا جیسے ہی اندر عزا خانے میں داخل ہوا تو ایک بہت روح پرور منظر، اور جس خلوص سے آپ نے سجایا ہوا ہے، جس طریقے سے عزا خانے کو آپ نے پر نور عزا خانہ، بہت خوبصورت. تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ کتنے برس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اس عزا خانے کو، اور آپ کے جب یہ ذمہ آئی ذمہ داری تو کتنے برس ہو گئے؟ یہ تو قصر مائے طلت ہے، یہ میری والدہ کے نام سے گھر ہے. ابھی تو اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے 2 سال ہوئے. اچھا اور والدہ یہ بن چکا تھا، دیکھ کے گئی تھی وہ. اچھا، ان کی دعائیں ساتھ ہیں، لیکن شفٹ ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ہماری والدہ سمجھے اس کو 60 سال سے چلا رہی تھی. اور یہ بہت ہی قدیمی، کیونکہ یہ عزا خانہ زینب پہلے خراسان، محفل شیخ خراسان کی گلی میں بہت مشہور تھا عزا خانہ زینب ہمارا. اچھا، اور یہ سمجھے سلسلہ وہاں سے، اس سے پہلے ہماری دادی نے ہماری والدہ کو دیے تھے اور یہ عزا خانے کا کہا تھا. تو یہ بہت پرانا پنجہ اور پٹکا ہے اس کا. اچھا، اور یہ بالکل الگ قدیمی انداز کا یہ بڑا معجزاتی بھی ہے. اس پہ کئی دفعہ خون بھی آیا ہے، معجزے بھی ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اچھا، یہ اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ بھی پرانی اسٹائل کی، جی پرانا، یہ وہی ہاتھ سے ٹکا ہوا ہے. اور اچھا، ہماری دادی کو بھی ہمارے نانا، ان کے والد نے، یہ ان کا بھی پرانی حویلی، نئی حویلی جونپور میں بہت مشہور تھی. تو ہمارے دادی کے جو والد تھے انہوں نے، ان سے دادی نے لیا، پھر دادی نے ہماری والدہ امی کو دیا. ماشاءاللہ. اور امی نے سمجھے ہماری بیویوں کو، میری عظیمہ اور علی کوثر صاحب کی بیوی ہنا، وہ اب 2 سال سے تو وہ اس کو ماشاءاللہ فروغ دے رہی ہیں. اس میں جو یہ پنجے اور یہ پٹکے، یہ زیادہ تر پھر بعد میں ایڈ ہوتے رہے، اور یہ سارے انہی لوگوں نے، ہم ہی لوگوں نے کیے. آپ نے پرانے، آپ کی جو اپنی والدہ کے زمانے کے ہیں وہ بھی آپ نے لگا کے رکھے اس میں، جی، ان کی وہ یادیں. اور جی، جیسے یہ یا حسین کے یہ پرانے پنجے ادھر ہیں. یہ جیسے یہ جون پور کا بسکٹ کے یہ سامنے جس میں آپ سے، یہ میں نے میرے برابر میں بھی رہتے ہیں، تو جی ان کا بھی یہ اس طرح پرانا کے پنجے ہے. جی. اور کچھ اس میں پرانے، یہ بھی پرانا ہے. جی جی جی. باقی نئے ہیں یہ سارے علم وغیرہ جو بڑھاتے رہے ہیں عزاداری کو ہم. تو آپ کے مطلب آپ کے پاس ہی کتنے عرصے سے آپ نے اس عزا خانے کو سنبھالا؟ آپ کو کتنے یعنی والدہ ہی نے سنبھالا تھا، اور پھر ہماری دونوں کی وائفس تھیں، میری وائف اور علی کوثر میری بھابھی نے، اور والدہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہی تھیں. صرف 2 ابھی والدہ کے انتقال کو سمجھیے یہ 2 سال ہے. تو وہ اس گھر میں جب سے آئے ہیں تو یہی لوگ دیکھ رہی ہیں دونوں. اچھا، تو آپ کے یہاں خواتین کی اشرا مجالس کا ہوتا ہے؟ جی، محرم میں 10 دن ہوتا ہے پورا، خواتین کا ہوتا ہے. اچھا. اور باقی 10 سفر کو بھی خواتین کی مجلس تھی ابھی، اور بی بی سکینہ کی شہادت کی، اور ابھی یہ 15 سفر کو جینٹس کی. اب مین سالانہ مجلس جو ہے 19 سفر کو ہے. اچھا، وہ جو بہت ہی قدیمی ہے ہماری. وہ جینٹس ہے؟ وہ نہیں، وہ خواتین کی ہے. اور یہ تقریباً سمجھیے بہت پرانی مجلس ہے، یہ 100 سال سے بھی پہلے سے ہے. اور امی کو ہم نے 60 سال پہلے سے کرتے دیکھا. یہی تاریخ، یہی 19 سفر، یہی
تو یہ ماشاءاللہ سے آپ کا یہ سلسلہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ بہت قدیم ہے، بہت قدیم بہت یعنی کہ ایک صدی سمجھ لیں آپ کیا اس عزاداری کو جو کہ جی آپ کے یہ سلسلہ چلا جی سمجھیے یہ صدی تو پوری ہے ایک صدی پوری ہو گئی ہو گئی۔ تو بس ہماری بھی یہ دعا ہے کہ یہ صدی اسی طرح جاری رہے اور جیسے وہ ہے آپ کے گھر میں نا جس طرح نسلاً بعد نسلاً جاری بالکل، سلسلہ رہے انشاءاللہ۔ یہ میرے بیٹے اور کوثر بھائی کے بیٹے ان کی بیوی انہوں نے بھی آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو نسل بعد نسل انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بی بی فاطمہ کی دعا ہے تو یہ تو ہمیشہ قائم رہے گی۔ بے شک آپ کا بہت شکریہ، مولا آپ کو سلام۔ کہتے رہو جس دل میں نہیں شبیر کا غم، وہ شاد مفرح کس طرح سے ہو، اولاد محمد کے دم سے، اولاد محمد کے دم سے یہ دین خدا قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے گھر گھر عزاداری کے مناسبت سے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آیا، اور آج ہم اس وقت DHA فیز 8 میں موجود ہیں۔ سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولانا حسین اور بی بی سکینہ سلام علیہ برپا کی گئی۔ آج کی مجلس سے خطابت مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب نے فرمائی۔ ہم آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ سوالات قبلہ سے کریں گے اور ان سے جانیں گے، عزاداری کے ہی حوالے سے کچھ بات ہوگی، کیونکہ بے انتہا خوبصورت انداز میں وہ میسیج دے رہے ہیں ممبر سے، اور بہت سارے ممبر سے میسیجز دے رہے ہیں، پوری دنیا میں عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے اب عزاداری جو ہو رہی ہے وہ کیسی ہے، اور جو پہلے عزاداری وہ کر چکے ہیں وہ اس میں اور اب میں کیا فرق ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کا ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ مجلس کے بعد ہمارے ناظرین کے لیے وقت دے رہے ہیں، اور بہت آپ کا شکریہ، شکر گزار ہوں میں۔ حضور، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ سوال اپنے ناظرین کے لیے، کہ آپ ماشاءاللہ سے کئی برسوں سے عزاداری کا سلسلہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ممبر سے مجالس پڑھ رہے ہیں، تو عزاداری جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور عزاداری میں بھی کچھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، اور ایک فیسٹیول بنا دیا گیا ہے عزاداری کو، سادگی اس کی روح جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اب کی عزاداری میں، اور جو آپ نے پچھلی عزاداریوں کو دیکھا اور جو آپ نے سارا ٹائم، اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے میسیج دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر عزاداری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، عبادت کے طور پر اسے بتایا گیا ہے۔ معصومین کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ خواہش تھی، ان کا ارمان تھا کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور جو دیگر شہداء کربلا ہیں ان کے حوالے سے مجالس کا انتظام ہو، عزا کا اہتمام ہو۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہر زمانے میں آل محمد کے ماننے والے جو ہے وہ کرتے رہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی سپریسنگ جو پاورز ہوتی ہیں، جو قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، حکومتیں وہ فیور میں نہیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ اتنا پررنگ نہیں ہو پاتا، لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی وہ سپریشن ہٹتا ہے تو پھر واپس سے وہی رونق واپس سے ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال صدام کی ہے کہ صدام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ عراق کے اندر جہاں کربلا ہے وہاں پر پابندیاں تھیں، اور جیسے ہی صدام کا ڈاؤن فال ہوا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری رونقیں پھر سے بحال ہو گئیں، اور پھر وہ 40 کی مشی بھی ہے اور واک بھی ہے اور سارا سلسلہ زیارت کا ہے۔ اس سے بھی پہلے اگر آپ چلے جائیں تو متوکل عباسی کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر پھر سپریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا تو پھر ایک مرتبہ جو رونق ہے، اسی طریقے سے آپ پیچھے جائیں آگے جائیں آپ کو مختلف مثالیں اس حوالے سے ملتی چلی جائیں گی۔ آل بویا کی جو حکومت تھی وہ فیور میں تھی، تو ظاہر ہے کہ معاملات اور اچھے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ ایران کے اندر آ جائیں تو صفوی حکمرانوں کے زمانے میں چونکہ وہ عزاداری کے حوالے سے فیور میں تھے تو عزاداری کو اور زیادہ فروغ ملا۔ پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر اگر آپ لارجر کانٹیکس کے اندر بات کریں تو وہاں پر لکھنؤ کے اندر تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جو رجواڑے تھے ان کا بھی سپورٹ تھا، اور مومنین کے درمیان ایک شوق تھا جس کی وجہ سے عزاداری کو اتنی ترویج ملی اور اتنا زیادہ اس کو فروغ ملا کہ ایون وہ جو نان مسلمز بھی ہوتے تھے وہ بھی باقاعدہ مرثیے لکھتے تھے اور باقاعدہ سلام لکھتے تھے۔
छन्नू लाल दिलगीर का वो कलाम जो है वो आज तक हम लोग सुनते ही हैं, कितना ज़बरदस्त कलाम। इसी तरह से कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी जो हैं उन्होंने लिखा, और इस तरह से बहुत सारों ने लिखा। तो ये सिलसिला रहा और आज़ादारी को अपने अपने माहौल के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़रोग भी मिला। और फिर ज़ाहिर है कि तक़सीम हिंद के बाद हम देखते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उजड़ा है तो कराची आबाद हुआ है। तो कराची शहर के अंदर भी हमें एक नज़र आता है कि बड़े बड़े जो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त शख्सियात थी, हर तहज़ीब की नुमाइंदा शख्सियत फिर आपको कराची में नज़र आए। हैदराबाद दक्कन की अगर आप बात करें तो अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाहु मक़ामहू, बिहार की आप बात करें तो मौलाना मुस्तफ़ा जौहर अलल्लाहु मक़ामहू, और इसी तरीके से लखनऊ से कितने उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो वो सब के सब जब यहाँ पर आए और जितने अफराद हिजरत करके आए तो सीधी सी बात है कि वो अपनी अपनी वैल्यूज़ लेकर आए, अपना अपना कल्चर लेकर आए। आज़ादारी के अंदर ये कल्चर का अपनी जगह पर एक एलिमेंट होता है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में उसका इनकार करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर आप देखेंगे कि महफ़िल कहा जाएगा, उसी जगह को भी जहाँ पर मजलिसें हो रही हैं मगर उसको महफ़िल कहा जाता है। हमारे यहाँ खोजों के अंदर बहुत महफ़िल मुर्तज़ा, तो ये वो पुरानी रस्म महफ़िल शाह खुरासान अगर आप देखें तो ये उसी उन्वान से, हालांकि महफ़िल अगर दूसरे एतबार से देखा जाए, लेकिन ये कि उमूमन उस जगह के लिए महफ़िल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ईरानियों के कल्चर के अंदर अगर आप देखें तो हुसैनिया कहने का रिवाज है। तो आप खरादर के अंदर आज भी जहाँ जुलूस कंक्लूड होता है तो हुसैनिया ईरानियान उसको कहा जाता है। इसी तरीके से बाज़ तहज़ीबों के एतबार से अज़ा खाना तो अज़ा खाना ज़हरा आप देखेंगे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ उन्वान, इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा असल लफ्ज़ तो वो है, वो जो लखनऊ के अंदर अगर आप देखें इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, और उसी की इत्तासी के अंदर फिर कराची के अंदर बिल्कुल असल लफ्ज़ वही इमाम बाड़ा। आप उसको किसी और लफ्ज़ के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो अब ये फिर एक कल्चरल इशू आ जाता है, वरना ये कि असल जो लफ्ज़ है वो इमाम बाड़ा है। और वो यही सुना नहीं वो तो ज़ाहिर है, बल्कि जो अहले ज़बान हज़रात हैं और जो अदीब हैं और जो शोरा हैं वो तो बड़े नाराज़ होते हैं अगर उनके सामने इस लफ्ज़ की अगर तहरीफ की जाए तो पसंद नहीं करते उसको। यानी अगर आप अब ज़ाहिर है कि तो हम बहुत आपसे नज़दीक होकर बात कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर देखिएगा जॉन एलिया साहब की इस हवाले से गुफ्तगू मौजूद है जो बड़े नाराज़ हुए हैं उसके ऊपर जब किसी ने इमाम बारगाह का, इसलिए कि लफ्ज़ जो है वो असल जो लफ्ज़ जो कल्चर के अंदर तहज़ीब के अंदर था, तो ये तहज़ीब का भी एक मसला होता है और उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से आप मातम करने के अंदाज़ के हवाले से देखें, अमरोहा, अब अमरोहा के जो मोमिनीन है उनका मातम करने का अंदाज़ थोड़ा सा हटकर होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो ये ठीक है, कुछ मरासिम होते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है जब शरीयत की हदूद के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ कल्चर्स को आप देखेंगे। अब मिसाल के तौर पर काला कपड़ा पहनना एक शौक़ की अलामत है, अब आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो भी वो शौक़ की अलामत है, अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो भी वो शौक़ की अलामत है, लेकिन अगर वो सियाह है तो सियाह रंग के ज़रिए से आपने उस शौक़ या आज़ादारी का ऐलान तो कर दिया ना। इसी तरीके से अगर आप मिंबर के हवाले से बात करते हैं, नोहा लिखने वालों के हवाले से बात करते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर हसन इमदाद साहब लिखेंगे अगर कलाम, और अगर मिसाल के तौर पर ख़ुद अल्लामा रशीद तुराबी साहब अगर कलाम लिखेंगे, तो मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब कोई सलाम लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका लेवल पे कोई दूसरा ही होगा। सच्चे भाई भी नोहा पढ़ा करते थे और ज़ाहिर है कि हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त भी नोहा पढ़ते हैं, तो नोहा खानी के अंदर भी आपको एक इर्तिक़ा तो नज़र आएगा। बाज़ जगहों पर ये इर्तिक़ा थोड़ा सा मनफी भी है, बाज़ जगहों पर ये इर्तिक़ा बड़ा मस्बत भी है। तो ये दोनों मामलात रहे हैं और रहेंगे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी आज़ादारी को इन्फ्लुएंस करता है। किसी ज़माने में जब माइक नहीं था तो माइक के बगैर ही आज़ादारी हो रही थी, लेकिन अब कौन सी आज़ादारी है जो माइक के बगैर हो रही है, और जब तक कैमरा नहीं था तो कैमरे के बगैर आज़ादारी हो रही थी। अब आप कायम टीवी के कैमरे के ज़रिए से हर जगह बात को पहुंचा रहे हैं। तो इसको भी हम कहेंगे कि कल्चरल वो डिफरेंसेस हैं कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एक उसका असर, एक इम्पैक्ट आता है। तबरुक का मामला भी अगर आप कहेंगे भाई तबरुक एक अंदाज से पका करता था, एक अंदाज से उसको तैयार किया जाता था, उसमें कुछ तो रूहानी वैल्यूज़ हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंसान कहे भाई मैं वज़ू करके, तबरुक है इमाम का तो उसको हम तैयार करेंगे वज़ू करके, ये एक उसके अंदर रूहानी पहलू है। लेकिन आप मिसाल के तौर पर ये कहें कि जनाब किसी ज़माने में तो ये फार्मी मुर्गियाँ नहीं होती थी तो देसी मुर्गी ही होती थी, लेकिन अब जो है फार्मी मुर्गियाँ होती हैं तो उनको क्या न्याज के तौर पर क्यों नहीं किया, हलाल है, लिहाजा उस हलाल को हलाल के अंदाज में, जब तक वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि ये तासुर ना जाए कि कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बहरहाल आज़ादारी मज़लूम की आज़ादारी है, तो इंसान की मजलिस से भी ये तासुर मिलना चाहिए कि किसी मज़लूम की याद को यहाँ पर ताज़ा किया जा रहा है, उसको मनाया जा रहा है। हमारा लिबास भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा तबर्रुक, हमारी तकसीम जो न्याज की हिस्सों की तकसीम है, उन सब के अंदर अब अगर मिसाल के तौर पर यही फ़र्क आना शुरू हो जाए कि मिसाल के तौर पर कोई गरीब है तो उसको बाद में हिस्सा मिलेगा, अमीर को पहले हिस्सा मिलेगा, तो फिर वो हुसैन का फ़र्श आज़ा तो ना रहा, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। तो इन चीज़ों की रियायत करते हुए कल्चरल डिफरेंसेस भी आएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी, अंदाज़ ज़बानों के भी तगय्युरात होंगे, वो लफ्ज़ जो है वो तरकीबें बदल जाएंगी,
بہت سے الفاظ کسی خاص زمانے کے اندر بہت اچھے لگتے تھے, اب ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے اچھے نہ لگیں, تو ان کے ظاہر ہے کہ تراکیب کو تبدیل کر دیا جائے گا. ممکن ہے کہ انگریزی زبان کے اندر اس زمانے میں کوئی بھی مجلس پڑھنے والا اویلیبل نہ ہو, لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو انگریزی زبان کے اندر بھی باقاعدہ مجلسیں ہو رہی ہیں, تو اس کو آپ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوگی, یہ تو ہم کہیں گے کہ ترویج اعضا. ہاں, اب یہ جو صاحبان اور اہل ممبر جو ہم سب کا, خاص طور پہ میں اپنی برادری کی بات کروں کہ ہمارے وہ دوست کے جو اس وقت مدرسے میں ان میکنگ ہے, یعنی وہ اس پروسیس کے اندر ہے کہ جہاں وہ مستقبل کے اندر عالم دین کہلائیں گے, امامہ پہنیں گے, ابا قبا سنبھالیں گے, اور اس کے بعد ممبر پر آئیں گے, محراب میں آئیں گے, ان کو اس بات کا واقعاً خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ایک بڑی رچ ہیریٹیج ہے, آپ کا ایک بہت اسٹرانگ لیگیسی ہے. اس لیگیسی سے کٹ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو زیرو سے شروع کرنا ہے. یعنی وہ ہم بہت بڑی غلطی کریں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے پاس اس لیگیسی کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں. علامہ رشید ترابی کو نظر انداز کر کے, علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کو نظر انداز کر کے, مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کو نظر انداز کر کے, علامہ طالب جوہری کو نظر انداز کر کے, علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کو نظر انداز کر کے, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ کو نظر انداز کر کے, مفتی نصیر الاجتہادی صاحب کو اگنور کر کے, یا اسی طریقے سے مزید میں آپ سے عرض کروں کہ ابن حسن نونیروی صاحب جن کی کچھ تقاریر اس وقت یوٹیوب کے اوپر, یوٹیوب کی بھی تو یہ برکتیں تو ہے نا, تو وہ ان کو نظر انداز کر کے آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ آپ ممبر سے وہ ڈیلیور کر پائیں گے کہ جس سے ارتقاء مثبت سمت میں آگے بڑھے, وہ نہیں ہو پائے گا, یہ تھوڑا نیچے چلا جائے گا. تو بے شک استفادہ ہم سب سے کرنا ہے. ہم کو شہید مطہری کو بھی پڑھنا ہے, ہم کو آغا باقر صدر کو بھی پڑھنا ہے, ہم کو حماسہ حسینی کو بھی پڑھنا ہے, ہم کو اسی طریقے جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا, نئی لکھی جا رہی ہیں, پرانی لکھی جا رہی ہیں, سب کتابوں سے استفادہ کریں. مگر یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جس معاشرے کے اندر ہم عزاداری کو بالآخر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ بانجھ نہیں ہے. ہم اس سب کانٹیننٹ کی بڑی ایک رچ میراث رکھتے ہیں, اور اس کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کتابوں سے استفادہ کر کے ہم اپنے معیار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہ کرے. ہمارا خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جو بزرگان آلریڈی ممبر پر ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں, مزید سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے وہ دوست, خاص طور پہ میرے مخاطب جو اس وقت ہیں, وہ تو وہ دوست ہیں میرے جو ان میکنگ ہیں, بالکل بالکل, جو مدارس کے, جو پنجاب میں ہیں, جو پاکستان میں کراچی کے اندر ہیں, لکھنؤ کے اندر, جس جگہ پر بھی ہیں, اپنے اس ہیریٹیج سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ کریں. اور آپ کے پاس اتنا مواد موجود ہے, آپ صرف اگر maab.library جو ہے MAAB.LIB, صرف اس کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ ارے اتنا ہمارے بزرگان کام کر کے گئے, اتنا انہوں نے مواد ہم کو دیا ہے, بہت مواد دیا ہے کہ جس کے بعد ہم کو کافی مستغنی کیا ہے, انہوں نے غنی بنایا ہے. اس سے استفادہ کریں اور اپنی تحقیق بھی کریں, اور دیگر علماء نے جو کام کیا ہے اس سے بھی استفادہ کریں. انسان کو کبھی متعصب نہیں ہونا چاہیے, مگر اپنے باپ دادا نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر توجہ رکھنا. اس کو تعصب نہیں کہتے, اس کو استفادہ کہتے ہیں. بہت آپ کا شکریہ, بے انتہا خوبصورت اور جامع آپ نے اتنا سب کچھ کنکلوژن کر دیا اس سوال کے, ایک ہی سوال میں سب کچھ. اب میرے پاس تو کچھ بچا نہیں. آخر میں کوئی ہماری جو نیو جنریشن, جو پوری دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے, تو آپ کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے جو نیو کمر, آپ نے ویسے آخر میں دے دیا, جتنے ہمارے نیو آنے والے جو اس وقت ممبرس پر آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے آپ نے بہت اچھا دیا. لیکن جو نیو جنریشن, جو چھوٹے بچے, ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں عزاداری کو لے کر؟ میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ کبھی بھی اس حوالے سے کہ یہ اس زبان میں کمفرٹیبل ہے, وہ اس زبان میں کمفرٹیبل ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو دور نہ کیا جائے. ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, بہرحال اب انگریزی زبان کے خوگر ہو گئے. آپ جرمنی چلے جائیں تو ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی, وہ جرمن زبان کے اندر ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ فرانس کے اندر چلے جائیں تو وہ فرینچ ہی کے اندر کمفرٹیبل ہوتے ہیں. افریقہ کے اندر بھی آپ جائیں تو وہ افراد کے جو افریقن کالونیز میں رہیں, ان فرینچ کے اندر ہی, فرینچ کالونیز کے اندر رہیں تو ان کو فرینچ زبان کے اندر ہی مزہ آتا ہے. تو اس کے اندر پھر وہاں جو علماء خاص طور پر جا رہے ہیں یا جائیں گے, ان کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنی زبان پر اصرار نہ کریں. ٹھیک ہے اگر وہ سیکھ جائیں تو بہت اچھا ہے, لیکن فرض کیجئے کہ وہ اگر سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو انگریزی زبان سیکھیے, اگر وہاں پر فرینچ بولی جاتی ہے تو فرینچ سیکھیے, سوالی بولی جاتی ہے سوالی سیکھیے, گجراتی بولی جاتی ہے گجراتی سیکھیے. جو زبان وہاں پر بولی جاتی ہے اس زبان کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کریں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم, ہم نے جب کبھی کسی رسول کو بھیجا تو اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ اس کی زبان وہی ہو کہ جو قوم کی زبان ہے. تو اس زبان کے سنکرونائزیشن کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچنا چاہیے. ان دا اینڈ باٹم لائن یہ ہے, حسینیت کا پیغام سب کے لیے, کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. اپنوں میں پہنچائیں, غیروں میں پہنچائیں, بول کر پہنچائیں, لکھ کر پہنچائیں, ٹاک شوز کے ذریعے پہنچائیں,
ڈیبیٹس کے ذریعے سے پہنچائیں, اسپیچز کے ذریعے سے پہنچائیں, مکالمے کے ذریعے سے پہنچائیں, جس بینرز لگا کے پہنچائیں, کچھ بھی کر کے. ہو از حسین جیسے ایک کیمپین چلتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, یوں کریں کچھ بھی کریں, امام حسین کو پہنچائیے. امام حسین کے پیغام میں اتنی جاذبیت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین. جی ناظرین, یہ میرا موضوع ہے گھر گھر رضاداری, گھر گھر رضاخانہ. پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ذکر آل محمد کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ہم رہے نہ رہے, یہ عزاداری جاری رہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. خون میں ڈوبا عالم, خیموں میں جب لائے حسین, سامنے آئی جو زینب تو یہ کرنے لگے بین, بھائی سے اٹھ نہ سکا بھائی کا لاشا زینب, لوٹ کر خیموں میں عباس نہ آیا زینب, لوٹ کر خیموں میں عباس نہ آیا زینب, بھائی سے اٹھ نہ سکا بھائی کا لاشا زینب. غم یہ غازی کی جدائی کا سہیں گے کیسے, اپنے بھائی کی طرف دیکھ کہ ہم جیتے تھے, ہائے اب کون ہمیں دے گا سہارا زینب, بھائی سے اٹھ نہ سکا بھائی کا لاشا زینب. آج موجود تھے عزا خانہ بی بی زینب سلام علیہا میں, اور آج یہاں پر سالانہ مجلس عزا شہادت مولا حسین اور بی بی سکینہ سلام علیہا کی مناسبت سے رکھی گئی. مجلس سے خطاب مولانا محمد رضا داودانی صاحب نے کی, اور آج ہم نے ان سے بات چیت بھی کی عزاداری کو لے کر. انہوں نے بے انتہا خوبصورت انداز میں میسج ریکارڈ کرایا, اور ہماری نیو جنریشن کو, آنے والے ذاکرین جو کہ اب ممبر پر آ کر بیٹھیں گے, انہیں کس طریقے سے عزاداری کو لے کے چلنا ہے وہ میسج بھی دیا انہوں نے, اور کس طرح عزاداری پوری دنیا بھر میں ہو رہی اس کے بارے میں بھی بتایا. ہم نے بانیان سے بھی بات کی کہ ان کا یہ عزا خانہ قدیمی عزا خانہ ہے, 100 برس ہو چکے ہیں عزا خانے میں مجالس کا سلسلہ ہوتے ہوئے, اور یہاں پر ان کو 2 برس ہوئے ہیں. یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے کیونکہ یہ وقت کے امام تک عزاداری کا سلسلہ پہنچنا ہے, اور ان کو جا کر یہ سپرد کرنا ہے کیونکہ یہ وقت کے امام کی امانت ہے. پروردگار ہمارے اس سلسلے کو اسی طرح قائم رکھیں, اور ہم رہیں نہ رہیں, یہ عزاداری جاری رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.